ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس جس کو یہ پہنچے سب کو متنبہ کر دوں، سب کو خبردار کر دوں۔ یعنی قرآن کس لیے آیا ہے کہ اس کے ذریعے پوری انسانیت کو اللہ کے بارے میں بتایا جائے، آخرت کے بارے میں بتایا جائے، اور انہیں برے کاموں کے برے انجام سے خبردار کیا جائے۔ فرمایا کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دیتا۔ کہو الہ تو وہی ایک ہے، اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کے پہچاننے میں کوئی شک نہیں، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا وہ اسے نہیں مانتے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے؟ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اللہ پہ جھوٹا بہتان لگانا کیا ہے کہ اللہ نے اپنے ساتھ اور بھی دوسری ہستیاں، دیویاں وغیرہ بنا رکھی ہیں جن کی عبادت کرنی چاہیے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا الہ سمجھتے تھے؟ تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ یہ جھوٹا بیان دے کہ اے ہمارے رب ہم شرک کرنے والے نہ تھے۔ دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر آپ جھوٹ گھڑیں گے اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اللہ اس چیز سے بچائے ہم سب کو۔ اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے، وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے۔ یاد رکھیے انسان کے گناہ انسان کے دل کو تاریک کرتے ہیں۔ جب دل تاریک ہوتا ہے تو پھر قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ ایسا دل قرآن کے راز سمجھنے سے عاری ہو جاتا ہے۔ گناہوں میں پڑ جانا، اللہ کو ناراض کرنا، یہ قرآن کو سمجھ نہ سکنے کا باعث بنتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، گناہ دلوں پر ایک زنگ کی طرح چھا جاتے ہیں، دلوں کی چمک ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ کی بات سمجھ نہیں آتی، انسان اس پر غور و فکر نہیں کر سکتا، اس پر ریفلیکٹ نہیں کر سکتا۔ حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ تو ایک داستان پارینہ کے سوا کچھ نہیں، یہ تو پرانے وقتوں کی کہانیاں ہیں، کیونکہ ان کے دل نہیں سمجھتے، ان کے اندر بصیرت نہیں۔ وہ اس حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ خود اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل نہ ہوں۔ در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی، ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہی سب کچھ کریں جس سے انہیں منع کیا گیا۔ اب دیکھیے کہ ہم میں سے ہر شخص کی زندگی میں سبق سیکھنے کے بہت سے مواقع آتے رہتے ہیں۔ جب کوئی مصیبت ہم پہ پڑتی ہے تو ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ میری توبہ، آج کے بعد میں فلاں گناہ نہیں کروں گی، بس تو میری یہ مشکل ٹال دے۔ اچھا مشکل ٹل جاتی ہے، دعا قبول ہو جاتی ہے، کچھ ہی دنوں کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ آہستہ 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 پھر اسی نفس کی خواہش کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر اسی حرام لذت کو پانے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر بھی مہربان ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے انسان دعا کرتا، معافی مانگتا، وہ پھر معاف کر دیتا ہے، پھر کیا کرے؟ کچھ عرصے کے بعد پھر وہی شروع کر دیتے ہیں یا کچھ اور شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے زندگی میں مسلسل ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ موت اس حال میں نہ آئے کہ اللہ ناراض ہو، واپس پلٹتے ہی رہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن بھی لوگوں کی آہوزاری کے باوجود انہیں واپس نہیں بھیجے گا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی
مختلف اپنے اوپر گزرنے والی تکلیف دہ حالتوں سے عبرت حاصل نہ کر سکے؟ وہ تو ہے ہی جھوٹے. آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں. کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں؟ یہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب یہ حقیقت ہی ہے. فرمائے گا اچھا تو اب اپنے انکار حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ. نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا. جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی کوتاہی ہوئی. اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے. دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں. دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے. حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو نقصان سے بچنا چاہتے ہیں. پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟ یاد رکھیے یہاں دنیا کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کیا ہے. لعب و لہو. لعب ہوتا ہے جسمانی کھیل اور لہو ہوتا ہے دل کا کھیل، دل کی غفلت. لعب کا تعلق جسم سے ہے اور لہو کا تعلق دلوں سے ہے. اب آپ دیکھیے کہ جسمانی کھیل کود تو عام طور پر وقتی طور پر ہوتے ہیں، انسان پھر ان سے نکل جاتا ہے. یا دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کو بھی ایک کھیل کود سے ہی تشبیہ دی گئی. لیکن بات یہ ہے کہ جو دلوں کی غفلت ہے اور دلوں کی بیماریاں ہیں اور دلوں کی جو خواہشات اور شہوات ہیں وہ انسان کے لیے بہت خطرناک ہیں. کیونکہ انسان ان کا شکار ہو کر اپنے رب کو بھول جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے. کیونکہ جب دل میں دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہو تو پھر دل دنیا کے غم میں بھی بہت مبتلا ہوتا ہے. پریشانیاں بھی بہت آتی، صرف آتی نہیں وہ دل محسوس زیادہ کرتا ہے. اب دیکھیے ایک ہی طرح کا حادثہ دو لوگوں کی زندگی میں ہوتا ہے. ایک شخص اس کے بعد نارمل ہو جاتا ہے، دوسرا نہیں ہو پاتا. کیوں؟ دونوں کی سوچ میں فرق ہے. جو لوگ آخرت کو اپنی منزل سمجھتے ہیں وہ پھر آخرت کے نفع نقصان کے لیے زیادہ پریشان ہوتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں. اور جو لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں وہ دنیا ہی کے غم میں مبتلا رہتے ہیں. پھر اسی طرح جب دل دنیا میں مشغول ہوتے ہیں تو ہر وقت انسان کے دل میں دنیا ہی کی فکر رہتی ہے، اسی میں مگن رہتا ہے. تو جہاں تک آخرت کا تعلق ہے تو آپ دیکھیے کہ اس میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں جن کی کوئی دل خواہش کرے. تو اس لیے جب انسان آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو ہی دل اس دنیا سے اٹھتا ہے یا دنیا کی محبت کم ہوتی ہے. تو دنیا کی محبت کی کمی یا اعتدال کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان جنت کا ذکر اکثر کرے اور وہاں جو چیزیں اللہ نے ہماری آنکھوں کی لذت کے لیے، دل اور روح کی لذت کے لیے، کانوں کی لذت کے لیے، خوشی اور مسرت کے جو بہترین مواقع ہمارے لیے رکھیں ان کے بارے میں سوچتے رہیں. جب انسان اس کو سوچتا ہے تو دنیا کی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، حرام کاموں کو چھوڑ دیتا ہے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی لذت آخرت کی کڑواہٹ ہے اور دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی لذت اور شیرینی ہے. یعنی اگر ہم دنیا میں غصے کا کڑوا گھونٹ پی جائیں گے تو اس کے بدلے میں وہاں کی خوشیاں نصیب ہوں گی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے آپ کو رنج ہوتا ہے، آپ کو غم ہوتا ہے، لیکن یہ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں مگر اس تکذیب پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئی ہیں انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی. اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفوں پر صبر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ تکالیف بڑھتی چلی جا رہی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پچھلے انبیاء کی مثال دے کے فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ان تکلیفوں پہ صبر کیا تو آپ بھی صبر کیجئے.
ان کے پاس اللہ کی مدد آئی، آپ کے پاس بھی مدد آئے گی. اور جب اللہ کی مدد آنے کی خوشخبری انسان کے دل میں آتی ہے یا اس کی یاد آتی ہے تو انسان تکلیف بھول جاتا ہے. کہا کیا جا رہا ہے کہ آپ بھی ایسے ہی صبر کیجئے جیسے انہوں نے کیا، تو آپ کو بھی ویسے ہی کامیابی ملے گی جیسے انہیں ملی. صبر کے بارے میں ایک مرفوع روایت میں آتا ہے کہ افضل ایمان صبر کرنا اور نرمی کرنا ہے. سبحان اللہ. ہم ایمان بڑھانے کی باتیں کر رہے ہیں نا، تو ایمان کس سے بڑھتا ہے؟ دو چیزوں سے، صبر اور نرمی سے. کیونکہ جب یہ دو چیزیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں تو پھر انسان کے تعلقات دوسرے انسانوں کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں انسان کی زندگی میں خوشگواری آتی. اور جب صبر نہیں ہوتا اور نرمی نہیں ہوتی تو پھر انسان چمک کی لڑائیاں لڑ رہا ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے اس کو، جس کے نتیجے میں پھر ایمان میں کمزوری آتی ہے. کیونکہ لڑائی جھگڑا فساد یہ دین کو مونڈ دینے والی چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ حدیث میں آتا ہے مدد صبر کے ساتھ ہے، النصر مع الصبر، اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے. اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے. یعنی عمومی طور پر بھی اور خاص طور پر بھی جہاں مشکل ہوگی وہاں آسانی آئے گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گرمی زیادہ ہو جاتی ہے، حبس بڑھنے لگتی ہے اور بادل آ جائیں تو پھر بارش بھی ہو جاتی ہے. اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں. یعنی اللہ کا یہی اصول، یہی طریقہ ہے، یہی قواعد ربانیہ ہے. پچھلے پیغمبروں کے ساتھ جو ہوا اب بھی وہی طریقہ ہوگا، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں آپ کو پہنچ چکی ہیں. اور یہ خبریں آپ کو دی بھی اسی لیے گئی تھی تاکہ آپ صبر کر سکیں. تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی آپ سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر آپ میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ لیجئے یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگائیے اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کیجئے. اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا. لہذا نادان نہ بنیے. دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں. حق کون قبول کرتا ہے؟ جو سنتا ہے. اور یہاں سننے سے مراد دل کے کانوں سے سننا اور اسے قبول کرنا ہے. محض سننا نہیں، سن کر قبول کرنا، سچ ماننا. ورنہ صرف کانوں سے سننے والے تو سبھی ہوتے ہیں. اب دیکھیے کہ ہدایت کی بات کسی نہ کسی طرح سب کو پہنچ ہی جاتی ہے. کوئی کسی مجلس میں بیٹھ کے کچھ سن لیتا اور اب تو سننے کے لیے اتنی چیزیں ہیں کہ ایک سیلاب ہے ان کا، اور انسان سمجھ نہیں پاتا کہ کیا سنے اور کیا نہ سنے. اتنا کچھ اویلیبل ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو یہ سب کچھ دل سے سنتے ہیں اور دل میں بٹھاتے ہیں اور دل سے قبول بھی کر لیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ مومن نصیحت قبول کرنے والا ہوتا ہے. ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ نصیحت قبول کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہونے والا، توبہ کرنے اور بھولنے والا ہوتا ہے. کیا بھولتا ہے؟ اچھی باتیں نہیں، لوگوں کی طرف سے آنے والی تکلیفیں. جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول کرتا ہے. انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون. جواب تو وہ دیتے ہیں، حق تو وہ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں. رہے مردے تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا اور پھر وہ واپس لائے جائیں گے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہیے اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں. زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں اڑنے والے پرندوں میں سے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری طرح کی انواع ہیں. ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. یعنی جیسے زمین پہ تم رہتے ہو اسی طرح کچھ اور جانور بھی رہتے ہیں. یہ زمین ان کے لیے بھی ہے. اس زمین پر سب کا حق ہے، صرف انسان کا نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے کرتا رہے اور جانور ایک کے بعد ایک ایکسٹینٹ ہوتے چلے جائیں، ختم ہوتے چلے جائیں اور زمین کو انسان فساد سے بھر دے. نہیں، اسی طرح پرندے، ہوا میں اڑنے والے پتنگے، دیگر چیزیں، یہ سب بھی مختلف اقسام ہیں، انواع ہیں.
ڈفرینٹ اسپیشیز ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے بھی ایک پلاننگ کی ہے, ان کی بھی ایک تقدیر ہے. کون کب تک زندہ رہے گا, کس پرندے کی تعداد کتنی زیادہ ہونی چاہیے. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ کبے ہر ملک میں پائے جاتے ہیں, کہیں زیادہ اور کہیں کم. کراچی میں تو ماشاءاللہ رات کو بھی بولتے ہیں, جیسے کراچی والے رات کو جاگتے ہیں نا, ایسے ہی وہ کبوں کو بھی رات کو جاگنا آ گیا ہے. آدھی رات کو بھی آنکھ کھلے تو کہیں نہ کہیں سے کوئی پرندوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور اسی طرح یہ ہے کہ اللہ کی یہ ساری مخلوق جو ہے, جو اللہ نے بنائی ہے, اس کا ایک حق ہے, تو اس کو اس کا حق دینا چاہیے. اور یہ ہمارے لیے نشانیاں بھی ہیں. اور پھر نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جتنی تعداد میں اللہ نے چاہا پیدا کیا. کچھ پرندوں کی بہت کثرت ہے اور کچھ بہت ریئر. اور اب آپ دیکھیے کہ اس دور میں جبکہ ہر طرف سہولتیں ہو گئی ہیں, آپ بعض اوقات تصویروں کے ذریعے, ویڈیوز کے ذریعے ایسے ایسے پرندے دیکھتے ہیں, خاص طور پر نیشنل جیوگرافک کا چینل اگر آپ سبسکرائب کر لیں, ایسی ایسی قسمیں نظر آتی ہیں کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی. انسان سوچتے کہ کن جنگلوں میں پائے جاتے ہیں. کچھ لوگ تو باقاعدہ اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں برڈ واچنگ کے لیے, کہ وہ کہاں سے اڑ کے کس طرف آتے ہیں, کب مائگریٹ کرتے ہیں, کس کس رنگ کے ہوتے ہیں, کس کس شکل کے, ان کے حالات کیا ہیں, اب ان کی تعداد کتنی رہ گئی ہے, اب وہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سب کو اپنی ایک خاص پلاننگ کے تحت پیدا کیا ہے, اور وہ اللہ ہی کو پتا ہے اس کی حکمت. اور پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں, ان کی واپسی بھی رب کی طرف. مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گنگے ہیں, تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے, جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے. ان سے کہیے ذرا غور کر کے بتاؤ, اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ نہیں. حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ بھی جو اللہ کو نہیں مانتے, جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو بے اختیار, جو ان کی فطرت میں ایک اسلام اللہ نے رکھ دیا نا, بے اختیار ان کی زبان سے اللہ ہی کا نام نکلتا, اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں. بولو اگر تم سچے ہو تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو. پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے. ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو. اہل عرب کا بھی یہی حال تھا, قریش کا بھی یہی حال تھا کہ عام دنوں میں بتوں کے گرویدہ ہوتے, لیکن جب کوئی مصیبت آتی تو بتوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرتے. آپ کو یاد ہے کہ جب ابرہہ کے لشکر نے حملہ کیا تھا مکہ پر, وہ جو ہاتھیوں والے تھے, تو اس وقت عبد المطلب جو مکہ والوں کے سردار تھے, انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مکہ چھوڑ دیا اور کہا یعنی اللہ کا گھر جو ہے, کعبہ جو ہے, اس کی حفاظت تو اللہ خود کرے گا, میں تو اپنے اونٹوں کی حفاظت کروں گا. اور ان کو لے گئے. تو یہ وہ بھی جانتے تھے کہ اصل حفاظت اللہ ہی کی ہے اور سب کچھ وہی کرتا ہے, لیکن جب وہ مصیبت ٹلتی تو بعد میں پھر بت یاد آ جاتے. تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں. پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی, مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے, اور شیطان نے ان کو اطمینان دلا دیا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے. اللہ اکبر. یہ بھی سزا کی ایک قسم ہوتی ہے. یاد رکھیے, دنیا کا وسیع ہونا یا تنگ ہونا دونوں آزمائش ہے. یہ سبق یاد کر لیجئے. دنیا کا زیادہ ہونا یا تنگ ہونا دونوں آزمائشیں ہیں. حسن بصری کہتے ہیں اللہ جس پر دنیا کو وسیع کر دے اور اسے یہ سمجھ ہی نہ آئے کہ اللہ اس کے ساتھ چال چل رہا ہے, اسے ڈھیل دے رہا ہے, تو ایسے شخص کے پاس کوئی بصیرت نہیں. اب دیکھیے کہ جب دنیا کی نعمتیں ایک کے بعد ایک ملتی چلی جاتی ہیں نا, اور ہماری نافرمانیاں ختم نہیں ہوتی, تو ہم سمجھتے اللہ ہم سے راضی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم ایک گناہ کے بعد ایک گناہ دل کھول کے کرتے ہیں اور نعمت اور آ جاتی ہے, رزق کے دروازے اور کھل جاتے ہیں, اور نافرمانی کرتے ہیں اور کھل جاتے ہیں.
تو یہ کیا ہوتا ہے؟ استدراج. اللہ سبحانہ وتعالی مہلت پہ مہلت دیتا جاتا ہے، پھر ایک ہی وقت پکڑتا ہے کہ جس کے بعد کوئی چھوٹ نہیں ہوتی. تو اس لیے انسان کو جب کوئی نعمت ملے تو اس پر بھی فکر کرے کہ یہ مجھے جو ملی ہے یہ میرے لیے امتحان کا ایک دروازہ کھول رہی ہے، اور مجھے اس کو سوچ سمجھ کے استعمال کرنا ہے، خیر اور بھلائی کے راستوں میں استعمال کرنا ہے. کیونکہ مال ہو یا علم ہو یا پھر اولاد ہو، ان سب چیزوں کی کثرت انسان کے لیے ایک سخت امتحان ہے کہ وہ ان نعمتوں کو پا کر کرتا کیا ہے، اللہ کا فرما بردار بنتا ہے یا نافرمان. اور حسن بصری نے کہا جس پر اللہ دنیا تنگ کر دے لیکن اسے یہ سمجھ ہی نہ آئے کہ اللہ اس کے لیے خیر ہی کا فیصلہ کر رہا ہے، تو اس کے پاس بھی کوئی عقل نہیں. یعنی اگر انسان پر کوئی مصیبت آئے اور انسان کو یہ سمجھ نہ آئے کہ اس میں اللہ نے میرے لیے کوئی بھلائی رکھی ہے، تو ایسا شخص بھی عقل نہیں رکھتا، کیونکہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ خاص معاملہ اس کے ساتھ کیوں کیا جا رہا ہے. تو عقل مند کون ہے؟ جس کے اندر بصیرت ہو، جو اپنے اوپر گزرنے والی کیفیات کو سمجھ رہا ہو کہ میرے رب نے آج مجھ پر یہ خوشی یا یہ مشکل کیوں ڈالی ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے. رب سے ناراض ہونا چاہیے یا رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. تو یہاں اس آیت سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ ہر طرف آنے والی خوشحالیاں یہ بھی آزمائش ہوتی ہیں، خاص طور پر اس وقت جب انسان اللہ کی نصیحت پہ کان ہی نہیں دھرتا اور اللہ کی نافرمانی کیے چلے جاتا ہے. یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے، خوب انجوائے کرنے لگے، تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے، ہر خیر سے مایوس، سخت مایوسی میں آ گئے، سخت ڈپریشن. اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا. اور تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. اس بات پر تعریف کہ اس نے ظالموں کی جڑ کاٹ دی. جی ہاں، جب زمین ظلم سے بھرنے لگتی ہے نا، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی ظالموں کو کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے لے بھی جاتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے. تو یہاں اس بات پر شکر کیا جا رہا ہے، تعریف کی جا رہی ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ جب ایک گناہگار بندہ مرتا ہے تو لوگ بھی اس سے راحت پاتے ہیں. مثلا جب آپ یہ خبر پڑھتے ہیں کہ فلاں گینگسٹر یا ڈاکو یا چور جس نے اتنے گھروں کو لوٹا وہ مارا گیا ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ شکر ہے کہ باقی لوگ امن میں آ گئے. یا جب یہ پتا چلتا ہے کہ فلاں شخص جو ریپسٹ تھا اس نے اتنی عورتوں کو نقصان دیا، یہ پتا چلتا ہے کہ وہ پکڑا گیا ہے یا اس کو ختم کر دیا گیا ہے، تو اس وقت بھی انسان سوچتا ہے کہ شکر ہے کہ باقی لوگ تو محفوظ ہو گئے اس سے. ابو قتادہ کہتے ہیں کہ ایک جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ نے فرمایا مستریح و مستراح منہ. لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے، مستریح و مستراح منہ یہ کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا مستریح مومن بندہ ہے جو دنیا کی مشقتوں اور مصیبتوں سے اللہ کی رحمت میں آرام پانا چاہتا ہے. یعنی جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے اور وہ نیک ہوتا ہے تو اس کی دنیا کی مصیبتوں سے جان چھوٹ جاتی ہے، یہاں کے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو وہ راحت پاتا ہے کہ اللہ کا شکر کہ جس نے مجھے ایمان کی حالت میں اپنے پاس بلایا. وہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہوتا ہے. اور مستراح منہ وہ بدکار بندہ ہے جس سے اللہ کے بندے اور شہر، درخت اور چوپائے سب آرام پانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ سب کے لیے مصیبت اور وبال جان بنا ہوا ہوتا ہے. سوچئے ہم کون ہیں؟ ہمارے جانے کے بعد، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد لوگ خوش ہوں گے یا لوگ غمگین ہوں گے؟ ہم لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہیں یا لوگوں کو ستانے والے ہیں، نقصان دینے والے؟ ہماری کیا پہچان ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور سب سے پہلے خود ہمارے اپنے قریب ترین شوہر اور بچے اور بہن بھائی اور دیگر رشتہ دار اور خاندان اور دوست اور وہ لوگ جن کے ساتھ ہم مل کے کام کر رہے ہیں،
ہم ان کے لیے راحت کا سامان ہیں یا مصیبت کا، کہ ہمیں دیکھتے ہی ان کو پریشانی آ جائے کہ کب اس سے جان چھوٹے. اور پھر کیا ہمیں نفس مطمئنہ حاصل ہو رہا ہے اور ہمیں اللہ سے ملاقات کا شوق ہے اور ہم اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اچھے حال میں اٹھائے؟ کیا ایسا گمان ہے؟ ہمیں اپنے اعمال پر نظر کرنی چاہیے، اور خصوصاً اس پر کہ ہم سے کون سلامت ہے اور کون نہیں، کون ہم سے راحت پاتا ہے اور کون ہم سے تکلیف پا رہا ہے، کتنے لوگوں کو ہم آرام اور سکون دے رہے ہیں، کس کس کے لیے ہم مصیبت بنے ہوئے ہیں. اور وہ دل ہی دل میں کہیں بد دعائیں تو نہیں کر کہ کب جان چھوٹے اس سے. جیسے وہ مظلوم لوگ جو بستیوں میں جن کے اوپر ظلم ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية، اللہ اس بستی سے ہمیں نکال کہ جس کے رہنے والے ظالم ہیں، کہ ظالموں سے ہمیں نجات دے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے تو اللہ کے سوا اور کون سا الہ ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو؟ دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چرا جاتے ہیں. کہو کبھی تم نے سوچا اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا علانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں. پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں اور اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں وہ سزا بھگت کر رہیں گے، یعنی جو نافرمان ہیں وہ سزا پا کر رہیں گے. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون. ان سے کہیے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ یا اللہ کا رسول؟ اللہ سبحانہ و تعالی. نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں کیونکہ غیب کی کنجیاں وعنده مفاتح الغیب، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے، یعنی میں تو ایک رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں. پھر ان سے پوچھئے کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس علم وحی کے ذریعے ان لوگوں کو نصیحت کیجئے جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو. ہم سب کو بھی یہ نصیحت قبول کرنی چاہیے کہ ایک دن ہم نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور اکیلے، تو وہاں کوئی نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے، شاید کہ وہ تقوی کی روش اختیار کر لیں. لعلہم یتقون ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ. اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں انہیں اپنے سے دور نہ پھینکیے. ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ ان پر نہیں. اس پر بھی اگر آپ انہیں دور پھینکیں گے تو ظالموں میں شمار ہوں گے. یہاں ایک خاص ہدایت کی جا رہی ہے. اہل مکہ کے جو سردار تھے ان کا ایک مطالبہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی مجلس میں یہ فقیر قسم کے لوگ، غلام اور یہ معمولی قسم کے لوگ آتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ آ کر نہیں بیٹھ سکتے، ہمارے لیے کچھ الگ انتظام کیجیے، یا یہ کہ ان کو یہاں سے نکال دیجیے تاکہ ہم یہاں آپ کے پاس بیٹھ کر کچھ نصیحت کی بات سن سکیں. اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہوگا، آپ ان کو نہیں پھینکیں گے کیونکہ وہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں. دنیاوی اعتبار سے ان کا کوئی سٹیٹس نہیں، لیکن ان کے ایمان اتنے مضبوط ہیں، اتنے بڑے ہیں، اور ان کے اعمال اتنے اچھے ہیں کہ وہ صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں. یریدون وجہہ، اس کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس کے دیدار کی تڑپ میں ہیں.
اس لیے ایسے لوگ، خواہ ان کا لباس اچھا نہیں، خواہ ان کے پاس مال نہیں، خواہ وہ بالکل سیدھے سادے لوگ ہیں، آپ ان کو اپنے قریب ہی رکھیں گے، ان کو دور نہیں کریں گے. یاد رکھیے اللہ سبحانہ وتعالی کی توجہ کے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کے مستحق خاص لوگ کون ہیں، کیا صفات ہیں ان کی، کیا کوالٹیز ہیں ان کی. نمبر 1، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی اوقات میں نہیں کرتے، لیکن صبح و شام کا خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ وہ مصروفیت کے وقت ہوتے ہیں. ان دونوں اوقات میں انسان پر یا نیند کا غلبہ ہوتا ہے یا پھر کام کا. جو لوگ تو گھر سے باہر کام پہ جانے والے ہوتے ہیں وہ تو پھر فجر کے بعد جلدی جلدی ناشتے اور تیاری میں بس مصروف ہو جاتے ہیں اور پھر نکل پڑتے ہیں. تو کہتے اوہ آج تو مجھے صبح کے اذکار کا وقت ہی نہیں ملا، آج تو قرآن ہی نہیں پڑھ سکے. لیکن جو لوگ اپنے رب کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ کاموں کے دوران بھی اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں. صبح شام کی دعائیں یاد کر لیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس میں اوتھینٹک دعائیں اور ان کے جو فائدے اور فضیلتیں وہ موجود ہیں، باہر سٹال پر ہوگی، لے لیجئے. جب تک زبانی یاد نہیں دیکھ کے پڑھیے، جب زبانی یاد ہو جائے تو چلتے پھرتے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو بھولیے نہیں. پھر اسی طرح شام کا وقت، عصر کا وقت جو ہوتا ہے، یعنی ان اذکار کے پڑھنے کا جو وقت ہے وہ فجر کی نماز سے لے کر سورج نکلنے تک ہے. اس کے بعد وہ صرف ذکر رہ جاتے ہیں، وہ فائدے نہیں جو اس وقت پڑھنے سے حاصل ہوتے ہیں. شام کے وقت عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی اذان تک اس کا وقت ہے، مسنون وقت. اگر آپ اس وقت ان اذکار کو پڑھیں تو ان کا فائدہ بہت زیادہ ہے. اگر مغرب کی نماز ہو جاتی ہے بعد میں پڑھتے ہیں تو صرف ذکر ہے، ٹھیک ہے کر لیجئے. تو آپ دیکھیے کہ اس وقت میں بھی جب ہم کام کاج سے واپس آتے ہیں اور کچھ گھر کے کام کر کے تھک جاتے، پھر ہم لمبا قیلولہ کرنے لگتے ہیں اور کبھی کبھی مغرب ہو جاتی ہے، اس میں پھر دعائیں پڑھنا بھول جاتے ہیں. لیکن جنہیں اپنے رب کے چہرے کا، اس کے دیدار کا شوق ہو، وہ نہیں بھولتے، وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں. اسی طرح صرف یہ اذکار نہیں، ان نمازوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ ان دو نمازوں میں، فجر اور عصر میں، فرشتے حاضر ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس دن اور رات میں فرشتے باری باری آتے ہیں، اور وہ نماز فجر اور نماز عصر میں اکٹھے ہوتے ہیں. اور جو فرشتے رات کے وقت تمہارے پاس رہیں وہ آسمان پہ جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ رب خوب بندوں کے حال سے خود ہی واقف ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور اس حال میں ہم ان کے پاس پہنچے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. تو فرشتوں کی گواہی ان کے حق میں ہوتی ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ نماز فجر سے سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کریں مجھے ان کے ساتھ بیٹھے رہنا زیادہ پسند ہے اس سے کہ اولاد اسماعیل سے 4 غلام آزاد کروں، اور میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہوں جو نماز عصر سے سورج غروب ہونے تک اللہ کا ذکر کریں، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ 4 غلام آزاد کروں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کی صحبت اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند تھا. آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں. سوچئے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے. اگر آپ اللہ کا محبوب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہونا چاہتے ہیں، تو پھر اس آیت پر عمل کیجئے. یدعون ربہم، اپنے رب کو پکارتے ہیں کب؟ بالغداۃ والعشی. غدات سورج نکلنے سے پہلے تک ہے، فجر سے لے کر، اور عشی عصر سے لے کے مغرب تک. اور دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ یریدون وجہہ. دوسری بات یہ کہ ان کی تڑپ، ان کی خواہش، ان کی خواہشات کیا ہیں؟ دیکھیے ان کے پاس دنیا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو دنیا سے زیادہ رب کے دیدار کا شوق ہے. یریدون وجہہ، سب کچھ اس کے لیے کرتے ہیں. ان کے ہر کام میں اخلاص ہے، اللہ کی خاطر سب کچھ کرتے ہیں. تو ایسے لوگ اہمیت کے قابل ہیں، ایسے لوگوں کو امپورٹنس دیجئے. لیکن افسوس یہ کہ انسان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ جلد متاثر ہو جاتا ہے اس شخص سے جس کے پاس دنیا زیادہ ہو.
اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور ان کو بھول جاتا ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے. جبکہ دعائیں ہم کیا مانگتے ہیں؟ اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک. اللہ ہمیں اپنی محبت دے، اپنی محبت کا رزق دے، اور ان کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں. جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ہمیں ان کی محبت دے. وحب عمل یقربنا الی حبک، اور اس عمل، اس کام کی محبت دے دے جو ہمیں تیرے سے قریب کر دے، تیرا قرب عطا کر دے. کتنی خوبصورت دعا ہے. اللہ کی محبت مل جائے، اللہ والوں کی محبت مل جائے، نیک کاموں کی محبت مل جائے، دنیا بھی خوشگوار، آخرت بھی خوشگوار. یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں جو کسی کے حصے میں آئیں، کسی کے نصیب میں آئیں. پھر فرمایا دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے. یعنی یہ جو فرق ہے نا، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، کوئی بہت بڑا عالم ہے اور کوئی جاہل ہے، تو یہ جو فرق ہے نا، یہ جو کلاس سسٹم ہے اور یہ جو دنیاوی اعتبار سے اونچے نیچے معیار ہیں لوگوں کو پرکھنے کے، یہ دراصل امتحان ہے انسان کا. دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے؟ اچھا یہ ہیں مومن جن پر بڑی رحمتیں ہیں. مذاق اڑاتے ہیں ان کا. ہاں، کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ اللہ کو پتا ہے کہ کس کی قیمت کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر دنیا میں آگے ہیں تو اللہ کی نگاہ میں بھی ضروری آگے ہوں گے. نہیں، جب تک اس دنیا کو اللہ کے لیے نہ لگا دیں اور اس سے زیادہ اپنے رب کو نہ چاہیں تو وہاں مقام نہیں بن سکتا.